حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں 53 سال کی عمر میں مکے سے ہجرت کی اور پیر کے دن 12 ربیع الاول کو مدینے میں پہنچے اور شہر کے کنارے محلہ قباء میں ٹھہرے۔ تیسرے روز حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی خیریت سے پہنچ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر میں قیام کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ ہر محلے کا مسلمان یہی چاہتا ہے کہ ہمارے محلے میں ٹھہریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی اللہ کے حکم سے جہاں بیٹھ جائے گی وہاں ٹھہروں گا۔ اونٹنی چلی اور وہاں جا کر بیٹھ گئی جہاں اب منبر اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس جگہ کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا۔ ان کے یہاں آپ ٹھہرے اور جہاں اونٹنی بیٹھی تھی وہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لی اور وہاں مسجد بنائی گئی۔ صرف ایک چبوترا سا تھا، 2 گز کی دیواریں بنا کر اور لکڑیاں گاڑ کر گھاس پھوس اور پتوں کا ایک چھپر سا ڈالا گیا جس میں دھوپ کا بچاؤ تھا اور بارش کا بچاؤ نہیں تھا۔ پھر اذان مقرر ہوئی۔ یہودی لوگ تری اور عیسائی لوگ اپنی عبادت کے اعلان کے لیے گھنٹا بجاتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایک ایسا عظیم الشان اور بے مثل اعلان مقرر ہوا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور بڑائی اور اسلامی عقائد اور ایمان کا بھی اعلان اور اقرار ہو جاتا ہے۔ تمام روئے زمین پر جہاں مسلمان ہیں یہ اللہ رسول کے نام کا ڈنکا 5 وقت بجتا رہتا ہے۔ مدینے کے مسلمان امیر و غریب چھوٹے بڑے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی تھے۔ زبان اور دل سے گویا یوں کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھے تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی، دیکھے تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی، روشن ہے تیرے نور سے سورج بھی قمر بھی۔ دی طائروں نے تیری رسالت کی شہادت، دی طائروں نے تیری رسالت کی شہادت، بول اٹھے حکم سے تیرے پتھر بھی شجر بھی۔ ایک ہم ہی نہیں سب ہیں تیرے چاہنے والے، ایک ہم ہی نہیں سب ہیں تیرے چاہنے والے، اللہ بھی فرشتے بھی حوریں بھی بشر بھی۔ جان دے ڈالیں گے شربت دیدار کے بدلے، جان دے ڈالیں گے شربت دیدار کے بدلے، تم مرنے پر ملتے ہو تو ہم جائیں گے مر بھی۔ مدینے کے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سب مہاجر صحابہ پر جان و مال سے فدا تھے۔ جو اصحاب ہجرت کر کے وہاں گئے ان کو مہاجر کہتے ہیں، اور مدینے کے مسلمانوں نے جو اللہ اور رسول کی رضامندی کے واسطے سب کی خدمت کی اور آرام پہنچایا، ان اصحاب کو انصار کہتے ہیں۔ جو اصحاب مکہ شریف کے فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے ان کا مرتبہ ان اصحاب سے بڑا ہے جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے مدینہ شریف کفر و شرک کے اندھیروں سے پاک و صاف ہو گیا، اور جو مسلمان ہوتا تھا زبان سے حال سے کہتا تھا میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، آپ کی ذات پہ قربان مدینے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں ٹہلنے کے بعد 3 واقعات عجیب پیش آئے۔ ایک یہ کہ شہر بھر میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا، اور وہ بھی ایک یہودی کے قبضے میں تھا۔ وہ اس کا پانی بیچتا تھا، اس لیے مسلمانوں کو پانی کی بہت تکلیف تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے فدائیوں سے فرمایا کہ جو شخص کنویں کو خرید کر اللہ کے نام کر دے
اس کو جنت ملے گی۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو خرید کر وقف کر دیا اور مسلمانوں کو پانی کی تکلیف سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ اے میری جان، حضرت عثمان عالی شان جامع قرآن اللہ و رسول پر ہو گئے قربان۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ بن سلام جو یہودی لوگوں میں بہت بڑے درجے کے عالم تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ 3 سوال کیے کہ پہلی نشانی قیامت کے آنے کیا ہے، دوسرے یہ کہ جنت والوں کی پہلی خوراک کیا ہوگی، تیسرے بچہ ماں کی یا باپ کی صورت سے ملتا ہوا کیوں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، قیامت کے آنے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک آگ لوگوں کو گھیر کر مشرق سے مغرب میں لے جائے گی۔ دوسرا جواب، جنتیوں کی پہلی خوراک مچھلی کا کلیجہ ہوگا، اس کے کباب کھلائے جائیں گے۔ تیسرا جواب، جب ماں کا نطفہ غالب ہوتا ہے تو بچہ ماں سے مشابہت رکھتا ہے یا ماں کے کسی رشتہ دار سے، اور اگر باپ کا نطفہ غالب ہوا تو بچہ باپ کی صورت سے ملتا ہے یا باپ کے کسی رشتہ دار پر ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام یہ جواب سن کر کہنے لگے کہ بے شک پہلی کتابوں میں ہی لکھا ہے، بے شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں، کیونکہ میرے ان سوالوں کا جواب سوائے رسول کے کوئی اور نہیں دے سکتا تھا، اور میں سچے دل سے مسلمان ہوتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت سلمان فارسی ملک فارس کے رہنے والے تھے، عمر زیادہ تھی اور یہودی مذہب چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سن کر آپ کی خدمت میں آئے اور امتحان کے طور پر آپ کو کوئی چیز دی اور کہا کہ یہ صدقے کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صدقے کو اللہ نے مجھ پر حرام کر دیا ہے، میں نہیں لوں گا۔ پھر وہ دوسرے روز آئے اور پھر کوئی چیز دی اور کہا کہ یہ تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے لیا۔ یہ امتحان کر کے وہ مسلمان ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشک اور عنبر وغیرہ کوئی خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک اور خوشبو سے زیادہ خوشبو والی نہیں دیکھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مصافحہ کرتے تو دن بھر اس کے ہاتھوں سے خوشبو آتی، اور جب آپ کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بچہ خوشبو سے پہچانا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ مبارک پھیرا ہے، اور جس گلی کوچے سے آپ کا گزر ہوتا وہ خوشبو سے مہک جاتا اور آپ کو تلاش کرنے والا پہچان لیتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کندھوں کے بیچ میں ایک سرخ اور ابھرا ہوا گوشت کبوتری کے انڈے جیسا دیکھا ہے، اور اس میں سے مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبو آتی تھی۔ یہودی اور عیسائی عالم لوگ آپ کو نشانیوں سے پہچان لیتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، مگر دنیا کے لالچ اور دنیا کی بڑائی کی وجہ سے مسلمان نہ ہوئے، اور بے لالچ عالم لوگ جیسے عبداللہ بن سلام اور سلمان فارسی اور نجاشی بادشاہ وغیرہ مسلمان ہو کر گویا یوں کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، دیکھے تیرا جلوہ تو تڑپ جائیں نظر بھی، دیکھے تیرا جلوہ تو تڑپ جائیں نظر بھی، روشن ہی تیرے نور سے سورج بھی قمر بھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو اکثر میرے گھر میں آ کر سویا کرتے تھے،
ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے پسینہ بہت نکلا۔ میری ماں ام سلیم نے پونچھ کر ایک شیشی بھر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے اور فرمایا کہ پسینے کو کیا کرو گی؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری عطر کی شیشی ہے، میں نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے اس لیے بھر لیا ہے کہیں اس کو سونگھا کروں گی، کیونکہ آپ کا پسینہ مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبو والا ہے۔ فرمایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، یعنی پہنچ گئے آپ بلند رتبوں کو، اپنے عظیم الشان کمالوں سے روشن ہو گیا دین اسلام آپ کے جمال مبارک سے، اور مٹ گیا اندھیرا کفر و شرک۔ سبحان اللہ، آپ کی تو سب عادتیں اچھی ہی اچھی ہیں۔ اے عاشقو درود پڑھو آپ پر اور آپ کی آل پر۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں آئے ہوئے 1 سال گزرا تھا، لیکن مکہ شریف کے اور تمام عرب کے کافر لوگوں نے آپ کو چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاد کا حکم دیا، ان بے ایمان باغیوں سے لڑو اور ان کی بد دماغی کی سزا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم سنتے ہی مسلمانوں کو جنگ کا شوق دلایا اور چھوٹی چھوٹی فوج بنا کر دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھیجنی شروع کی۔ بہت سے جنگ ہوئے، یہاں نمونے کے طور پر چند لڑائیوں کا بیان لکھا جاتا ہے۔ جنگ ابوا میں حضور تشریف لے گئے۔ ابوا ایک بستی کا نام ہے جو مکے اور مدینے کے بیچ میں تھی، اور اسی سال میں اذان ہوئی، اور اسی سال میں حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہوئی، اور اسی سال میں مہاجرین اور انصار میں بھائی بندی مقرر ہوئی۔ دوسرے سال میں جنگ بدر کا واقعہ اس طرح ہوا کہ ابو جہل 1000 آدمیوں کا لشکر لے کر بدر کے مقام پر آ پہنچا۔ وہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی مشکل کا تھا، نہ آپ کے پاس ہتھیار اور نہ کوئی لشکر جرال، صرف 313 مسلمان تھے، مگر وہ بہادر اللہ اور رسول پر قربان ہونے والے 1000 دشمنوں کے سامنے بے سر و مانی کے حالت میں ڈٹ گئے۔ پہلی حملے میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کے 70 آدمی پکڑ لیے، اور تمام کافروں کے سردار ابو جہل کا سر بھی کاٹ ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی 1000 فرشتے لے کر آپ کی مدد کو آئے، اور بڑی گھمسانگی لڑائی ہوئی۔ بہت سے بے ایمان قتل ہو کر دوزخ میں گئے، اور کچھ ڈر کر بھاگ گئے، اور جو پکڑے ہوئے تھے ان سے لڑائی کا خرچہ لے کر سب کچھ چھوڑ دیا، اور اللہ نے آپ کو فتح دی اور بہت سا مال اور سامان آپ کو عطا فرمایا۔ اس جنگ کے بعد اور جنگ بھی ہوئے، اور اسی سال شعبان کے مہینے میں کعبہ شریف کی طرف نماز میں منہ کرنے کا حکم ہوا، اور اسی سال میں زکوٰۃ فرض ہوئی، اور اس کے بعد آخر شعبان میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور آخر رمضان میں صدقہ فطر مقرر ہوا، اور عیدوں کی نماز اور قربانی مقرر ہوئی، اور جمعے کی نماز پہلے ہی سال میں مقرر ہو گئی تھی۔ اور اسی سال میں بدر کی لڑائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کی وفات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذی النورین کہتے ہیں۔ اور اسی سال جنگ بدر کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا۔ ہجرت کے تیسرے سال بھی بہت سے جنگ ہوئے اور آپ کو فتح ہوتی رہی۔ جنگ بدر کے ختم ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو جہل زندہ ہے یا مر گیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو میدان جنگ میں بھیجا کہ خبر لاؤ۔ انہوں نے جا کر دیکھا کہ مردود زخموں سے چور ہے اور پڑا ہوا ہے،
ہاں ہے کر رہا ہے، حضرت عبداللہ اس کی چھاتی پر چڑھے بیٹھے۔ اس نے بڑی اکڑ میں کہا، اے بکریاں چرانے والے، تو بڑی اونچی جگہ چڑھ کر بیٹھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ اور رسول کے دشمن، تو بتلا کہ آج تیری سرداری اور بڑائی کہاں ہے اور فتح کس کی ہوئی؟ اے بے ایمان، آنکھ کھول اور دیکھ کہ تو اور تیرے ساتھی کیسے ذلیل ہوئے۔ اس نے کہا کہ میاں، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب جو تیرا کام ہے کر، مگر یہ ضرور کرنا کہ میرا سر کندھوں کی جڑ میں سے کاٹنا، کہ دیکھنے والے کہیں کہ یہ سر تو بہت بڑے نامور سردار کا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ نے اس کا سر کاٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور بارگاہ الہ میں شکر کا سجدہ ادا کیا۔ اس کی تلوار بڑی قیمتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا اور ارشاد فرمایا کہ ابو جہل میری امت کا فرعون تھا۔ اب بس ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیقات صالحات سے نوازیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔